جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ہر عاشق کو لگتا ہے کہ ایک بار مدینہ دیکھے۔ کیا بات، واہ 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 واہ، بے شک۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت، وہ شہر محبت، وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور محبت کا ایک شعر سنیں، آپ تڑپ جائیں گے، انشاءاللہ اچھا لگے گا، کہیے سبحان اللہ۔ جو پوچھا نبی کچھ کر بھی چھوڑا تو سیدھے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمیں مال دولت کہ وہاں مال دولت یہ کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور آپ نبی سے اور آل نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، بے شک بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آل نبی کی خانقاہ یہاں پر۔ واہ، آل نبی کی خانقاہ ہونے کی علامت ہے کہ آپ نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، آل نبی سے بھی بے محبت۔ شک بے شک۔ ایک چھوٹا سا ننھا اصغر کی محبت دیکھیے، یہ آخری شعر ہے، محبت سے سنیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ ننھا سا اصغر وہ خیمے کے اندر یہی کہہ رہے تھے، وہ ایڑی رگڑ کر، کیا ہے بابا میں پانی، یہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، مجھے سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، یہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، مجھے سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن شریف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا معنی ہے اپنے رب کی نعمت کا پرچار کرو، چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت نعمتیں دیا ہے، بہت نعمتیں، اتنی نعمتیں دیا ہے کہ اگر ہم لوگ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ پوری دنیا کو آپ غور کر کے دیکھیے، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جسم کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دیا ہے۔ ہاتھ نعمت ہے، پیر نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، سب کی سب نعمت ہے۔ نعمت سمجھ میں نہیں آتی آنکھ تو کسی اندھے کے پاس آپ چلے جائیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دیا۔ بے شک بے شک۔ پیر آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ نعمت ہے، آپ کسی لنگڑے کے پاس چلے جائیے جو چل نہیں سکتا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر دیا ہے، چلنے کے قابل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عنایت فرمایا۔ جو سانس ہم لیتے ہیں وہ سانس، یہ سانس بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ جو سانس باہر نکلے پھر پلٹ کے اندر نہ آئے انسان زندہ رہے گا، یا جو سانس اندر جائے پھر باہر نہ آئے، سانس رک جائے، انسان زندہ رہے گا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہو جائے گا۔ واہ واہ بے شک۔ آپ سمجھ لیجیے سانس بھی جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد دیا، بیٹا دیا، بیٹی عنایت فرمایا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ کسی ایسے انسان کے پاس جائیے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ بغیر اولاد کے دنیا اندھیری محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، روپے ہے، جائیداد ہے، مال و دولت سب ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ دنیا اندھیری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی۔ بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ اسی اولاد کے پانے کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ جناب تبریز صاحب کو اللہ تعالی نے خوبصورت اولاد دیا ہے، باپ سے زیادہ خوبصورت، دادا سے زیادہ خوبصورت اولاد۔ انہوں نے مجمع سجایا، میلاد رکھا، عقیقہ اور ختنہ کے تعلق سے دل میں ان کا کیا ارادہ ہے؟ کاہے انہوں نے میلاد کیا بھائی؟ دل میں ارادہ یہی ہے کہ ہم میلاد کر کے اللہ نے جو اولاد ہمیں نعمت جو دیا ہے اولاد کی شکل میں، ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ہم چرچا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ہم بار بار یاد کریں گے۔ اسی خیال سے انہوں نے عقیقہ کے موقع سے اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ میں ہوتا کیا ہے؟ نبی کا چرچا ہوتا ہے، جو ساری نعمتوں کی نعمت ہے، جو ساری نعمتوں کا اصل ہے، ساری نعمتوں کا جڑ ہے۔ اگر نبی ہمیں نہ ملتے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ سب نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ کہکشاں، یہ کمکمے، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہ جن و انس، یہ ساری چیزیں
जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, साहबा नेमत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहार शफात, कौनैन का दूल्हा, रहमतुल लिल आलमीन के सदके में अल्लाह ने दिया है। अब मुसलमानों ने, आशिकों ने, नबी के चाहने वालों ने तरीका अपना लिया है कि मिलाद मुस्तफा घर में मना लो। हम मिलाद मुस्तफा मनाएंगे तो नबी का भी चर्चा होगा, और जिस नेमत को रब ने दिया है उस नेमत का भी चर्चा होगा। अल्लाहु अकबर। जोर से लगाइए। बहुत अच्छी। इसी ख्याल से साहबे खाना ने मोहब्बत से मिलाद शरीफ का इनेकाद किया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। औलाद जब अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाता है, अब जरा बहुत काम की बातें दो चार आप समाप्त करें, बहुत ही काम की बात। मौलाए कायनात सलामत रखे हर एक को। अल्लाह तबारक व तआला जब औलाद देता है, बाल बच्चा, तो कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आई होती हैं। पहली जिम्मेदारी ये है कि जैसे बच्चा पैदा हो अच्छा नाम रख लीजिए, पैदा रखते ही नाम रख लीजिए, होते ही। ऐसा नहीं कि 5 दिन 10 दिन 20 दिन हम इंतजार करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 महीने के बाद किसी से मुलाकात होती है, कहता हजरत देखिए ना मेरे घर में एक लाल आया है, मेरा पोता हुआ है, मेरा बेटा हुआ है, पूछिए क्या नाम है? बोलेगा नाम हमने रखे। जी जी। ऐसा नहीं हो, अच्छा नाम रखिए, फौरन रख दीजिए, बल्कि पहले ही से नाम तय करके रख लीजिए। हाँ, कि लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। आप खुद अच्छा नाम रख सकते हैं तो खुद रखिए, वरना तो इमाम साहब से, किसी आलिम दीन से अच्छा नाम रखवाइए। अच्छे नाम का असर होता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, हदीस पाक में आया है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बच्चों पर अच्छे नाम का बड़ा असर होता है। देखिए इनका जनाबे मुख्तार साहब नाम अच्छा माना है, तो कहीं न कहीं नाम का असर है। इसलिए अच्छा नाम आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह नाम का असर होगा। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा नाम फौरन रख दीजिए। हदीस पाक में आया है कि बच्चा पैदा हो और अगर फौरन इंतकाल कर जाए, जिंदा पैदा हुआ और इंतकाल कर गया, ऐसा कभी कभी होता है। जब भी फुकहा ने फरमाया है कि उसका नाम रखे और उसका जनाजा पढ़े। अगर मुर्दा पैदा हुआ है तब तो कोई बात नहीं, साफ करके कपड़े में लपेट के कब्रिस्तान में कहीं दफन किनारे कर दिया। लेकिन जिंदा हुआ, सांसें थी, तो जनाजा होगा और नाम भी रखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि रब कायनात जब रोज़े महशर सारे लोगों को इकट्ठा फरमाएगा तो हर एक इंसान को उनका नाम ले करके पुकारा जाएगा। नाम लेके पुकारा जाएगा, वैसे नहीं फला इब्न फला, फला इब्न फला, फला का बेटा फला, फला का बेटा फला। तो नाम आप रखेंगे तब ना नाम लेकर के पुकारा जाएगा। इसलिए अच्छा नाम हदीसो कुरान की रोशनी में बुजुर्गाने दीन का नाम, सहाबा इकराम का नाम चुन करके अच्छा नाम रख दीजिए। और अगर इस्तिताअत हो तो 7वें दिन में अकीका कर दीजिए। कान में अजान दीजिए फौरन। कान में अजान देने से बहुत फायदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बच्चे के कान में अजान दे दी जाती है वो बच्चा शैतान के वसवसे से महफूज हो जाता है। शैतान का गलबा उस बच्चे पर नहीं होता। और फुक़हा किराम ने लिखा है
बड़े फकीर, सबसे बड़े इमाम, जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि बच्चे की कान में अजान होती है तो बच्चा बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज हो जाता है। उसमें एक सोखा की बीमारी है, सोखा उर्दू में उसको सोखा की बीमारी कहते हैं, और आम जबान में लोग उसको ऊनी की बीमारी कहीं कहीं बोलते हैं, जिसमें बच्चे का पैर और हाथ बहुत पतला हो जाता है। देखें, होता है ना ऐसा? हाँ, उस बीमारी से बच्चा महफूज हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कान में आसान हुई, फिर भी बच्चा उस बीमारी में मुब्तला होता है। हमने गौर किया ऐसा क्यों हो गया? फुक़हाए किराम ने जब लिखा तो नहीं होनी चाहिए बीमारी, तो आइए मैं इसका पता आपको बताता हूँ, इसकी वजह बताता हूँ। लोग करते क्या है, कान में आसान देने में भी ताख़ीर करते हैं। इमाम साहब को ढूंढेंगे, कहाँ है इमाम साहब? अब इमाम साहब बाजार में है या छुट्टी में घर गए हैं, इमाम साहब आएंगे तब कान में आसान होगी। अब बच्चे आजकल तो ज्यादातर हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, और कभी कभी तो सीजर से पैदा हो रहे हैं, बड़े ऑपरेशन से। अगर बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ तो 5 दिन 7 दिन 8 दिन तक छुट्टी नहीं होती है। कभी कभी बच्चा अगर कमजोर हो 15-20 दिन भी लग जाता है, ऐसा होता है ना। उतने दिन के बाद लेकर के घर में आया, तब इमाम साहब को ढूंढेंगे, इमाम साहब कहाँ हैं, आइए कान में अजान दे दीजिए। इतने दिन तक क्या क्या असर हो गया बच्चे पर? अरे कान में अजान देने के लिए इमाम साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? इमाम साहब को तलाशने की क्या जरूरत है? अगर इमाम साहब वहां पर मुहैया है, मौजूद है, ठीक है, उनसे दिला लीजिए। वरना हदीस पाक में आया है कि दाहिने कान में आजान के कलिमात कह दें और बाएं कान में तकबीर के कलिमात कह दें। ये कोई भी कह सकता है, इसमें इमाम साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल में बच्चा हुआ, वहीं पर जो मौजूद है वो कान में अजान के कलिमात कह दे, बाएं कान में तकबीर के कलिमात कह दे। याद रख लेना, जैसा नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया है, जैसा फुक़हाए किराम ने लिखा है, बुजुर्गाने दीन ने नक़्ल किया है, अगर ऐसा ही हम करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात का करम होगा, मौलाए कायनात का करम होगा, नबी का सदका मिलेगा, मसले पर अमल करने की बरकत मिलेगी। वो बच्चा बलाओं से भी महफूज होगा, शैतान के वसवसे से भी महफूज होगा, और जो फुक़हा ने लिखा है बड़ी बीमारियों से महफूज होगा। इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा बीमारी से भी महफूज होगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू। ऐसा कब होगा भाई? जब हम सही ढंग से मसले पर अमल करेंगे तब। एक मसला और यहाँ बता देते हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि तकरीर में आदमी कुछ सीख ले, वरना आजकल तो मार धाड़ वाली तकरीर बहुत हो रही है। फेंकम फांक ले दे, नारा लगा, हुआ हवा हल्ला का हुआ, छूट मिला, पैसा लिया, नजराना मिला, बस अलेक सलेक करके चला गया। आप सुबह पूछिए कि क्या क्या हुआ भाई, तो पता ही नहीं चला क्या। 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च कर देते हैं मजमा सजाने में, फायदा कुछ होता ही नहीं। बेशक बेशक, सही बात। फायदा जिससे हो वही प्रोग्राम कामयाब है। बेशक। और ऐसे खतीब, ऐसे मौलाना को बुलाइए, इससे ये मत समझिए कि मुझे को बुलाइए, आप बुला ले तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन ऐसे जिनको भी बुलाइए, ऐसे खतीब और मौलाना को बुला करके सुनिए जो इल्मी गुफ्तगू करे, आपको मसले सिखाए, और 1 ही घंटे मिला लो, जरूरी नहीं है कि रात भर की। जी जी, 1 ही घंटे के हो, लेकिन 1 घंटे में आप 1-2 बात सीख लें। इंशाअल्लाह ताला जो आप खर्च करेंगे इसका आपको हक हासिल हो जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर इनायत फरमाए। हाँ, एक मसला ये भी लोगों के ज़हन में दौड़ता है कि गुस्ल जब तक बच्चे को नहीं दिए हैं, जब तक नहाए हैं, तो अजान कैसे?
جبکہ ایسا نہیں ہے. ہاں بچے کو نرس صاف کر کے دیتی ہے. گھر میں دائی ہو تو دائی بچے کو فوراً صاف کر دیتی ہے روئے کپڑے وغیرہ یا کسی بھی چیز سے. نہلانے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے. آپ بغیر نہائے بھی بچے کے کان میں آزان دے سکتے ہیں. ہاں مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے اور مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ ہم مسئلے پر عمل کریں گے نا, نبی کونین کی سیرت پر چلیں گے, نبی سے سچی محبت کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے. چونکہ نبی کی محبت کے بغیر کچھ ملنے والی نہیں ہے, نبی کی الفت اور عشق کے بغیر کچھ حاصل ہونے والی نہیں ہے. جو بھی ہمیں ملے گی انشاءاللہ نبی کی محبت میں ملے گی. اسی لیے تو ایک خوبصورت انداز میں ایک شاعر نے کہا ہے, مولا ملے نہیں, مولا ملے نہیں احمد مختار کے بنا, مختار کے بنا, مولا ملے نہیں احمد مختار کے بنا, سب عبادت بیکار دل سرکار کے بنا, سرکار کے بنا. نبی کی محبت دل میں نہیں ہے تو عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. عبادتیں بھی ہم کریں گے تو نبی کی محبت دل میں ہونی چاہیے, نبی کی محبت دل میں معززن ہونی چاہیے. صرف 2-3 منٹ باقی ہے عقیقے کے تعلق سے آپ سنیں, اس کے بعد اگر آپ برداشت کریں گے تو 5 منٹ میں ہم اولاد کی تربیت کے تعلق سے آپ کو بتا دیں گے, پھر صلاۃ و سلام ہوگا. ایک بار سب مل کے کہیے سبحان اللہ, ثواب کی نیت سے بولیے سبحان اللہ. بابو کھڑے ہو تم لوگ, کرسیاں خالی ہیں, آ کر کے بیٹھ جاؤ. 5-10 منٹ بیٹھنے کا ثواب ملے گا. کھانے کا ٹائم بالکل قریب ہو رہا. ہاں ہم لوگ بھی کھا کے اپنا گھر کریں گے. یہاں پر کرسیاں خالی ہیں, آ کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ سن لو. عقیقہ, عقیقہ کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا, جس بچے کے نام سے عقیقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے. بڑے بڑے حادثات میں وہ بچہ مبتلا نہیں ہوتا. اگر استطاعت ہے 7ویں دن میں عقیقہ کر دے, اگر 7 دن میں نہیں کر سکا تو پوری زندگی میں جب چاہے عقیقہ کر دے, عقیقہ ہو جائے. اگر ماں باپ نے نہیں کیا ہے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم خود اپنا عقیقہ کریں تو وہ اپنے سے بھی اپنا عقیقہ کا جانور ذبح کر سکتا ہے, عقیقہ کر سکتا ہے. یہ مسئلہ 7ویں دن کا اگر اعتبار آپ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے. 7ویں دن کا اعتبار کیسے ہوگا؟ جیسے بچہ اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے مان لیجیے تو آپ بدھ کو عقیقہ کر دیں. بدھ کو اگر بچہ پیدا ہوا ہے منگل کو کر دیں, منگل کو پیدا ہوا ہے سوموار کو کریں, سوموار کو بچہ پیدا ہوا ہے اتوار کو کر دیں. یعنی جس دن بچے کی ولادت ہوئی ہے اس سے 1 دن پہلے کی تاریخ آپ لے لیں گے تو 7واں کا اعتبار ہوگا. انشاءاللہ 7ویں کے اعتبار کا کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا. اور نہیں کیا پھر بھی کوئی بات نہیں ہے, جب چاہے عقیقہ کر سکتے ہیں پوری زندگی میں. عقیقہ کرنے سے بچہ بلاؤں سے محفوظ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے نام سے عقیقہ فرمایا ہے. کہیے سبحان اللہ. کتنا اچھا ہے وہ آدمی جو عقیقہ کر رہا ہے. نبی نے کیا ہے عقیقہ حسن حسین کے نام, اور نبی کے چاہنے والے بھی کرتے ہیں.
استطاعت ہے تو کر دینا چاہیے، لیکن قرضہ لے کے عقیقہ کرنے کا نہیں ہے۔ یہ بھی سن لیں، نہیں ہے کوئی تو سوچا کہ ہم ادھر سے لے کے قرضہ پانی لے کے عقیقہ کریں گے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ عقیقہ فرض بھی نہیں ہے، عقیقہ واجب بھی نہیں ہے، لیکن آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو محفوظ رکھے اور نبی کونین کا سچا عاشق، دین کا غازی بنائے، دین کا سپاہی اللہ تعالیٰ بچے کو بنائے۔ اللہ نے استطاعت دیا ہے، عقیقہ کر لیجئے۔ عقیقہ میں ہوتا کیا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ جانور ذبح کیا جاتا ہے عقیقے میں، ہے نا؟ اگر لڑکا ہے تو دو حصہ، اور لڑکی ہے تو ایک حصہ۔ چھوٹے جانور کا عقیقہ آپ کر رہے ہیں چھوٹے جانور سے، تو لڑکا کے لیے کر رہے ہیں تو 2 چھوٹے جانور کو ذبح کرنا ہے، یہی عقیقہ ہے۔ اگر جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، بڑا ہے جانور تو اس میں 2 حصہ لڑکے کے نام سے ہو اور 1 حصہ لڑکی کے نام سے عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقے کا گوشت سب کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کبھی کبھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کھا سکتے ہیں کہ دادا دادی کھا سکتے ہیں کہ نہیں، نانا نانی عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، عقیقہ کا گوشت سب کوئی کھا سکتے ہیں، یہ تبرک ہے، آپ اطمینان سے کھائیے، کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ عقیقہ کیا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ عقیقے کا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، بہتر ہے خود ذبح کیجئے اگر جانتے ہیں تو، نہیں جانتے ہیں تو امام صاحب کو بلائیے۔ امام صاحب جانور کے قریب آتے ہیں اور جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ حلال کرنے کے وقت میں کیا تلاوت کرتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ امام صاحب کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم ہذہ عقیقۃ لابن فلاں، یہ مولا یہ عقیقہ جو دیا جا رہا ہے تیری بارگاہ میں، یہ جانور جو قربان کیا جا رہا ہے تیری بارگاہ میں، لے ابن فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں دمہا بدمہ، لحمہا بلحمہ، جلدہا بجلدہ، شعرہا بشعرہ، عظمہا بعظمہ۔ امام صاحب کہے جا رہے ہیں جملے پہ آپ نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کیا؟ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ امام صاحب فرما رہے ہیں مولا کائنات، یہ جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے، اس جانور کے خون کو بچے کے خون کی حفاظت کا صدقہ بنا دے، یہ جانور کے گوشت کو بچے کے گوشت کی حفاظت کا صدقہ بنا دے، اس جانور کے ہڈی کو بچے کی ہڈی کی حفاظت کا صدقہ بنا دے، اس جانور کے بالوں کو بچے کے بال کی حفاظت کا صدقہ بنا دے۔ جب دعائیں ہو رہی ہے، رب کائنات سن رہا ہے، مولا کائنات بچوں کو بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ عقیقہ کی فضیلت ہے، دعا خود بھی یاد کر لیجئے، اور نہیں آپ یاد کر پائے تو امام صاحب یاد کر کے اور عقیقے کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کس طرح کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ بچے کہ ایک ایک وزن، بچوں کے بال، بچوں کے گوشت، بچوں کے پوست، ہڈیاں، ساری چیزوں کے بدلے میں جانور کے جو اعضاء ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بے شک بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ صحیح طور پہ عقیقہ ڈھنگ سے وقت پر اور جب کیجئے صحیح طور پہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے عقیقہ کا گوشت جو بوٹی بنائی جائے